الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی، میں اس وقت پر بہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو غور سنا جائے. جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لیٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا خیر سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھورایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ بولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، دین دین سمپرک کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کو مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیخ ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کی چھالیں کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. پھر نہ پوچھئے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئی، آنکھیں دس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیں ان مسلمانوں پر ان کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مسلمانوں نے جواب دیا: اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں. ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں. گفتار محمد نے ہمیں مشروع کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس کے ابتلا و آزمائش کے بعد آج پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے. عورتوں کی آنکھیں دس گئی، نوجوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماؤں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے: ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ کہتی ہے: مجھے چھوڑ دو، اپنے لفظ جگر سے پہلے میں مر جانا چاہتی ہوں. دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی میں ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. کسی شاعر نے کہا ہے: پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے،
اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول حاضر بن کر آئے تھے۔ اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت و قوت تھی کہ آپ صرف ایک اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرحال عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، اب برداشت کی طاقت نہیں ہے، اب تلوار چلانے کی اجازت دے دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ حضور کا اتنا کہنا تھا کہ آج مسلمان پورے 3 سال کے بعد دین دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے محور تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے آپ کے امتی ہو کر آپ کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس دن کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور بلا کر بڑے بڑے دفتر دکھلا کر کہیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کا دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا یہ سب گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تمہیں اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا۔ اب تم یہاں عذاب العلیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔